بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بلکتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور اسے کہا، غلطی ہو گئی جو میں نے تم سے محبت کر لی، بلکہ گناہ ہو گیا تھا مجھ سے جو میں تمہاری طرف مائل ہو گیا۔ اگر مجھے تمہاری حقیقت کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل جاتا تو میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میری 10 سالوں کی محبت میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تم نے غلطی نہیں بلکہ گناہ کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مجبوری تھی۔ تم میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اب کی بار میں ہنسنے لگا، اتنا ہنسا کہ میری آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کتنا جھوٹ بولو گی مجھ سے؟ پھر میں نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں سے دبوچا اور اس سے کہا، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم مجھ سے سب چھپاؤ گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے تو اسی وقت ہی پتہ چل گیا تھا جب میرا تم سے نکاح ہونے لگا تھا۔ اگر میں چاہتا تو میں اسی وقت ہی تمہیں طلاق دے دیتا، لیکن اس سے میرا بدلہ پورا نہ ہوتا۔ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا۔ میں تم سے 10 سالوں کا حساب لینا چاہتا تھا، جن سالوں میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا تھا۔ تمہارے علاوہ میں نے کسی کو بھی نہیں سوچا تھا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ تم بھی مجھ سے ہی محبت کرتی ہو اور میرے علاوہ تمہارے دل میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ صرف تم نے اپنے دل میں کھوٹ بھرا ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے پیٹ میں بھی کسی اور کا بچہ ہے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ اس طرح کی باتیں مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اب تمہیں ساری زندگی ہی تکلیف دیتا رہوں گا، اور تمہیں جتنی بھی تکلیف ملے گی وہ تکلیف دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ تم مجھے ایک بار جان سے ہی کیوں نہیں مار دیتے؟ قصہ ہی ختم کر دو، میرا بھی درد ختم ہو جائے گا۔ یہی تو میں نہیں چاہتا۔ میں تمہارا درد ختم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تمہیں ساری زندگی درد میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی، سردیوں کی راتیں تھیں۔ اس وقت 3 بج رہے تھے۔ تمام گھر والے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ میں نے کسی کو بھی اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس کی حقیقت کے بارے میں صرف مجھے اور ماموں کو ہی معلوم تھا۔ ماموں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور مجھے کہا تھا کہ میں ان کی بیٹی کو قبول کر لوں۔ ان کی منتیں کرنے سے پہلے ہی میں دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا، مگر میں ان کے سامنے یہ اظہار نہیں کیا کہ میں صرف آپ کے کہنے پر ہی آپ کی بیٹی کو بیاہ رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی میرے احسان کے بوجھ تلے رہیں۔ اس طرح سے نہ صرف میں اپنے ماموں سے بدلہ لیتا، بلکہ اپنی محبوبہ سے بھی بدلہ لے سکتا تھا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے اٹھو۔ میں نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی، جس نے اس وقت صرف اور صرف ایک سرخ رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، اب تم میرے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ اس سب سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہیں اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کو کوئی بھی عزت نہیں دیتا۔ تم نے کیا سوچا کہ تم دوبارہ سے مجھے اپنے آنسوؤں کے جھوٹے فریب میں پھنسا لو گی اور دوبارہ سے میرے دل پر راج کرنے لگو گی؟ چلو اب جلدی سے یہاں سے اٹھو، میرا ٹائم ضائع نہ کرو۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور مجھے کہنے لگی، مجھ پر نہ صحیح لیکن میرے بچے پر ہی رحم کر لو۔ میں نے انتہائی نفرت سے ایک نظر اس کے پیٹ کو دیکھا اور اس سے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت ہی اسی سے ہے اور اسی کو ہی میں تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ چلو اب تم جلدی سے یہاں سے اٹھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھایا۔ اس نے ایک ہلکی سی چیخ ماری۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اسے تکلیف کا احساس ہوا ہے، مگر اب میں ہر طرح کے احساسات سے عاری ہو گیا تھا۔ اگر میں یہ کہتا کہ میرے اندر کوئی بھی جذبہ نہیں رہا تھا، اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ اس لڑکی نے میرے تمام جذبات کو مفلوج کر دیا تھا۔
تو تم کیا سمجھ رہی تھیں کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور تمہیں پھولوں کی طرح رکھا جائے گا؟ میں نے اس پر دوبارہ طنز کیا۔ ہاں، میں ایسا ہی سمجھتی تھی، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، اور میرا یہ خیال تھا کہ تم میری بات سننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تم مجھ پر یقین کرو گے اور مجھے اپنا لو گے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس قدر پتھر دل انسان نکلو گے۔ میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور اسے کہا کہ میں پتھر دل انسان نہیں ہوں، تم پتھر دل انسان ہو، اسی وجہ سے ہی تو تم اپنے 10 سالوں کی محبت بھول گئے ہو۔ میں نے اسے دونوں بازو سے پکڑا اور اسے اپنی نظریں جما کر بولا، میں 10 سالوں کی محبت کو نہیں بھولا، تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے جذباتی نہیں کر سکتی۔ میں صرف اور صرف تمہیں سبق سکھانے جا رہا ہوں۔ میں تم سے اس لیے بدلہ لے رہا ہوں کیونکہ تم نے 10 سال تک مجھے بیوقوف بنایا، مجھ سے محبت کے دعوے کرتی رہی، جبکہ تعلقات تم نے کسی اور کے ساتھ بنا کر رکھے۔ اگر یہ بات صرف فون پر یا باتوں تک ہی محدود ہوتی تو میں اتنا بڑا ہنگامہ نہیں کرتا، میں تمہیں معاف کر دیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ابھی بات غلطی کی نہیں بلکہ گناہ کی ہو رہی ہے۔ یہ سب کر کے تم نے ثابت کیا ہے کہ تم اس انسان کے بہت قریب چلی گئی تھیں، اتنی قریب کہ تمہیں میری بھی ذرا پرواہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ تمہیں تو اپنے گھر والوں کی فکر بھی نہیں تھی۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ سب کچھ صرف اور صرف میں نے مجبوری کے تحت کیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا، دیکھو بی بی، اب میں مزید بیوقوف نہیں بن سکتا، اور مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ میں تمہاری اس طرح کی بکواس سنوں۔ ارے ایسی کون سی مجبوری کہ لڑکی اپنی عزت ہی دینے پر مجبور ہو جائے؟ میں نے اسے کہا کہ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی اور دنیا سے آیا ہوں، میں اسی دنیا میں رہتا ہوں، اور یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ تم جیسی لڑکی جو کہ پڑھی لکھی بھی ہو اور اچھی خاصی سمجھدار بھی ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی حرکت زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسے لے کر اپنے صحن کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو امی کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اور امی اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ وہ بہت غور سے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ امی کی بات سن کر میں مسکرایا اور اپنی بیوی کو بھی مسکرانے کو کہا۔ میں نے امی کو کہا کہ کچھ نہیں، بس یوں ہی چہل قدمی کرنے کے لیے نکلے تھے، اور میں نے چاند کی روشنی میں اس کی کچھ تصویریں بنانی ہیں۔ اماں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور مجھے کہنے لگیں، ایک تو تمہاری ان حرکتوں کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی، چلو جلدی سے تصویریں بنا کر پھر کمرے کے اندر چلے جانا ہے۔ یہ کہہ کر امی نے کھڑکی بند کر دی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ امی نے مجھ سے زیادہ سوالات نہیں کیے تھے اور نہ ہی مجھے کمرے میں جانے پر مجبور کیا تھا۔ خیر، میں شکر ادا کر رہا تھا کہ امی سے جان چھوٹ گئی۔ پہلے میرا ارادہ اسے یہاں پر ہی چھوڑنے کا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں نے اسے یہاں پر چھوڑ دیا تو گھر کا کوئی نہ کوئی فرد یہاں پر آ سکتا ہے اور پھر میرے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے گھر کے پچھلے صحن میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پر ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب اس کرسی پر جا کر بیٹھ جاؤ، ساری رات تم یہیں پر ہی رہی ہوگی۔ اگر تم نے یہاں سے اٹھنے کی اور کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو نہ صرف میں تمہارا پول کھول دوں گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے خاندان کی بھی پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنے خاندان کی سب سے زیادہ پرواہ ہے۔ اپنے بابا کے بارے میں سوچو، کیسے وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے میری منتیں کر رہے تھے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میرے پاؤں پڑ جائیں؟ میں نے اس سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تم سے زیادہ ظالم انسان کہیں بھی نہیں دیکھا، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تم سے محبت کی۔ چلو اب جلدی سے ڈرامے بند کرو، اوور ایکٹنگ کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اور یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے دل کو بہت سکون مل رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی تکلیف میں ہے، مگر یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت کم تھی جو میں نے اس کے لیے اپنے دل میں محسوس کی تھی۔ جب جب میں یہ سوچتا تھا کہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں رہی ہے، تب تک مجھے اپنے دل میں درد محسوس ہوتا تھا۔
कई रातों तक मैं सो नहीं सका। मुझे नींद की गोलियों की ज़रूरत पड़ती थी और बाद औक़ात तो ऐसा होता था कि मेरा सर इतना शदीद दुखने लगता था कि मुझ पर नींद की गोलियां भी असर नहीं करती थीं। मेरी हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मैं इस औरत से पूछना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर जब इससे बात करने का फ़ैसला करता तो दिमाग में इसकी झूठी तसल्लियाँ और झूठे वादे आ जाते। मैं जानता था कि इस बार भी वो मुझे अपने झूठे वादों के जाल में फंसा लेगी, और मैं अपने आप को भी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने एक बार इसके बारे में पूछने की कोशिश की और उसने मुझे राज़ी कर लिया तो मैं दोबारा कभी भी इससे नाराज़ नहीं हो पाऊंगा। इस बार मैं जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम ले रहा था। उसकी बेवफाई ने मुझे बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। कमरे में बैठे हुए मुझे काफ़ी देर गुजर चुकी थी। मैंने 3 बजे से बाहर छोड़ा था। एक नज़र मैंने घड़ी की तरफ देखा जहां पर इस वक्त रात के 4 बज रहे थे। अभी से बाहर बैठे हुए तकरीबन 1 ही घंटा गुजरा था। यह कुछ ज़्यादा वक्त नहीं था। मैंने सोचा कि इसे आज सारी रात ही बाहर बिठाना चाहिए। अब मैं कमरे में टीवी लगाकर बैठ गया। टीवी पर मेरा पसंदीदा ड्रामा आ रहा था। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं ड्रामों में भी दिलचस्पी ले रहा था, क्योंकि आज मेरा दिमाग इस औरत की तरफ से पुरसुकून हो गया था। उस औरत ने जो कुछ मेरे साथ किया था, अब वो सारी जिंदगी उसकी सज़ा भुगतने वाली थी। मज़ीद 1 घंटा गुजरा तो मुझे समझ नहीं आई कि अब मैं क्या करूं। मैं सोने के लिए लेट गया। मैंने 1 घंटे का अलार्म लगा दिया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक बार जाकर इसको देखता हूं कि वो किस हालत में है। मैंने सर्दी से कांपते हुए वजूद को देखकर खुद को तसल्ली देना चाहता था। 1 घंटे के बाद खिड़की खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं तेजी से भागता हुआ बाहर गया। मैं चाह कर भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर यह सब कुछ भी हो सकता है। मैं तेजी से भागता हुआ इसके पास गया, फिर चंद कदम के ही फासले पर रुक गया। मजीद मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो इस वक्त, जब मैंने पहली बार आयशा को देखा तो पहली ही नज़र में मैं इसका दीवाना हो गया। वो बिलाशुबा हसीन लड़की थी। हुस्न से बढ़कर इसकी जिस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया था वो इसकी जहानत थी। मुझे ज़हीन लड़कियां बहुत पसंद थीं। जब मेरी इससे पहली बार मुलाकात हुई तब मेरी उम्र 16 साल थी और वो 15 साल की थी। उसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था और पूरे ज़िले में उसने टॉप किया था। मेरे घर में हर वक्त उसी की बातें होती रहती थीं, चूँकि मेरे मामू गिलगित में रहते थे। इसी वजह से मैं आज तक इनकी तरफ नहीं जा पाया था। एक तो मेरी अम्मा को बहुत डर लगता था। वो मुझे कहती थी कि गिलगित के रास्ते बहुत ही खतरनाक हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो गाड़ी उल्टी हो जाए। अम्मा की बातें सुनकर मैं इन्हें कहता कि गिलगित में भी तो इतने सारे लोग रहते हैं, वो भी रोज आते जाते हैं, उनकी गाड़ी तो कभी उल्टी नहीं हुई, क्या सिर्फ मेरी ही गाड़ी उल्टी होगी? मेरी बातें सुनकर अम्मी मुझे डांट कर खामोश करवा देती थीं और मुझे कहती थी कि बस एक बार इनकार कर दिया ना, अब बार बार मुझसे मत पूछा करो। मैंने सुन रखा था कि मेरे मामू एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं। मुझे इनसे मिलने का बहुत शौक था। मैं खुद भी एक बड़े मकाम पर पहुंचना चाहता था और इस मामले में मैं अपने मामू की रहनुमाई हासिल करना चाहता था। कुछ ही अरसे बाद इनकी पूरी फैमिली इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई। मामू अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया था। वो बहुत ज़हीन भी थे, जिसकी वजह से थोड़े ही अरसे में इनका कारोबार चमक गया। पूरे ख़ानदान में सिर्फ इन्हीं की बातें होती थीं और हर जगह पर ही इनकी वाहवाह होती थी। मैं भी उनके जैसा ही इंसान बनना चाहता था। एक दिन मिलने के लिए उनके घर गया तो सामने ही मुझे आयशा खड़ी दिखाई दी। उस वक्त मैं इसे नहीं जानता था। ये मेरी इसके साथ पहली ही मुलाकात थी। जब मैंने इससे बातें की तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई हो। बचपन से ही मेरे जहन में जिस तरह की लड़की थी, आयशा वैसी ही थी। वो बहुत ही धीमे और मजबूत अंदाज में बात करती थी और जब वो बात करती थी तो उसके अलावा किसी और को सुनने का दिल नहीं करता था। मैंने इसे इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी, लेकिन इसके साथ साथ मैंने दिल ही दिल में ये भी फैसला कर लिया था कि अब मैं आयशा से भी ज़्यादा नंबर लेकर दिखाऊंगा, क्योंकि अब इज्जत बेइज्जती का सवाल नहीं था।
اب میں سارے خاندان والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ صرف عائشہ نہیں بلکہ میں بھی ہوں جو کچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے دن رات کتابوں میں گزارنے شروع کر دیے، جس وجہ سے میں نے FSC میں اچھی خاصی کامیابی حاصل کی، لیکن اس بار بھی عائشہ سے 1 نمبر پیچھے ہی تھا۔ جب عائشہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی تو میں نے اسے بہت ہی برے انداز میں بات کی، اسے یہ محسوس کروایا جیسے میں اس سے جل رہا ہوں۔ کسی سے آگے بڑھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عائشہ کی بات سن کر میں یکدم ہی خاموش ہو گیا اور حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو تمہارے سلوک سے یہ اندازہ نہیں لگا پاؤں گی کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہارے گھر میں ہر وقت ہی میری مثالیں دی جاتی ہیں۔ تم وہ واحد بچے نہیں ہو، بلکہ اس خاندان میں جتنے بھی بچے ہیں سب کو ہی یہ کہا جاتا ہے کہ عائشہ کو دیکھو، عائشہ کتنی پڑھاکو ہے، عائشہ کتنی محنتی ہے، اس جیسے بنو، وغیرہ وغیرہ۔ میں جانتی ہوں کہ اس بار تم نے بہت محنت کی تھی اور یہ کوشش کی تھی کہ تم مجھ سے زیادہ نمبر لوگے۔ زیادہ نمبر لینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کامیاب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے پورے نمبر ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے کوئی سوال کر لو تو انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، اور میری فیلڈ تو ویسے بھی تمہاری فیلڈ سے بہت مختلف ہے، اسی وجہ سے ہم دونوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں اور تم انجینئرنگ کر رہے ہو۔ دوبارہ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ سوچ نہیں لانا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ وہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے اپنی پرانی روٹین پر آ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد عائشہ کی ایک بہن کی شادی تھی۔ میں جب اس شادی پر گیا تو عائشہ کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا۔ میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے میری اس کے ساتھ بات چیت بھی بڑھتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ اب یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے سے بات کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب تک میں اسے نہیں دیکھتا تھا تب تک مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ میں ہر وقت یہی کوشش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس سے ملاقات ہو جائے، اور جب میں نے اپنی ڈگری مکمل کی تو میں نے اسے محبت کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے برا بھلا کہے گی اور مجھے ڈانٹے گی، میری ہمت بھی کیسے ہوئی جو میں نے اس سے یہ بات کہہ دی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کافی عرصے سے اسی چیز کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، بلکہ میں تم سے عشق کرتی ہوں۔ یہ سب ابھی سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب میں صرف 9 سال کی تھی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ ایک میرا کزن یہاں پر آنے کی ضد کر رہا ہے۔ تب میں انہیں تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، اور تمہاری تصویر جب میں نے دیکھی تو نہ جانے کیوں تم مجھے بہت اچھے لگے۔ حالانکہ اس وقت میں چھوٹی تھی، مگر اس کے باوجود بھی تمہاری شکل مجھے بہت اچھی لگی، اور مجھے یوں لگا جیسے تم میرے دل کے بہت قریب ہو۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا، کیا تمہیں میری شکل دیکھ کر مجھ سے محبت ہوئی ہے؟ وہ مسکرانے لگی اور تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ میں نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اسے مجھ سے محبت ہو جاتی۔ میں ایک عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ میں نے اسے کہا تھا، پھر تو میری جوانی ڈھلنے کے بعد تمہاری محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگی کہ میری پوری بات تو سن لو۔ پہلے مجھے صرف تمہاری شکل دیکھ کر تم سے محبت ہوئی تھی، لیکن پھر جب میں نے تمہاری باتیں سنی، تمہارے بولنے کا انداز دیکھا اور تمہارے بارے میں جانا تو مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ میں اس سے اس طرح کے اظہار کی توقع بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پورا جہان ہی سنوار دوں۔ مجھے میری بچپن کی محبت مل گئی تھی۔ میں نے اسے بات کی،
کیا میں ابھی تمہارے گھر رشتہ بھیج سکتا ہوں؟ تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی کہ ابا اس شادی کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی میری بڑی 2 بہنوں کی شادی نہیں ہوئی۔ جب تک ان کا کسی اچھے گھر میں رشتہ نہیں ہو جاتا تب تک میرا نمبر نہیں آ سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا تھا اور حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ میں اس کے باپ کو اس طرح کا انسان نہیں سمجھتا تھا، اور ویسے بھی وہ ہمیشہ ہی میرے سامنے کہتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں میں کبھی بھی فرق نہیں کیا، اور نہ ہی میں کبھی اپنی بیٹیوں کی خوشیوں میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ خیر، میں نے اس معاملے میں زیادہ بحث نہیں کی۔ ہم لوگوں کی ملاقاتیں بھی بڑھنے لگی۔ اب جب بھی میں آفس سے گھر واپس آتا تو راستے میں اس سے ملاقات کر لیتا۔ دراصل اس کا گھر میرے گھر کے راستے میں ہی پڑتا تھا۔ ایک دن میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو مجھے بہت زیادہ بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ادھورا ہو۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ میں نے اسے کال کی اور کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اس وقت تم سے کیسے مل سکتی ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے نہیں پتا، بس تم نے مجھ سے ملنا ہے۔ میں بس کسی طرح سے اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے ملنا ہے تو میرے گھر کے قریب بنے ایک پارک میں آ جاؤ، وہ ہر وقت ہی کھلا رہتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بہت جلدی ہی مجھ سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ پہلے سے ہی کھڑی تھی اور فکر مندی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، میں صرف اور صرف تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج دن کے وقت میں تمہیں نہیں دیکھ پایا۔ یقیناً تم کہیں پر مصروف تھیں، اسی وجہ سے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ چھوٹی سی خواہش کتنا بڑا نقصان کر دے گی۔ اس نے ایک گہری سانس دی اور کہا کہ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ چلو، اب تم نے مجھے دیکھ لیا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے انکار کیا اور اسے کہا کہ اب جب ہم نے مل ہی لیا ہے تو تھوڑی دیر باتیں کر لیتے ہیں۔ ہم وہیں پارک میں چہل قدمی کرنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میری طرف دیکھ رہا ہو۔ میں بار بار نظر گھما کر دیکھتا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ تشویش سے مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن جب کافی دیر تک مسلسل وہی سب کچھ محسوس ہوتا رہا تو میں نے اسے کہا کہ چلو اب تم جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ مجھے تمہیں واقعی اس وقت نہیں بلانا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اب میں اس پارک میں اکیلا ہی کھڑا تھا۔ یکدم ہی مجھے آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی کے جوتوں کی تھی۔ یقیناً وہ اس وقت سوکھے پتوں پر چل رہا تھا۔ میں جلدی سے اس جگہ پر گیا تو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک آدمی دکھائی دیا جو اس وقت دیوار پھیلا کر پارک سے باہر جا رہا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، جس کی وجہ سے اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ سب سے زیادہ تشویش تو مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ رات کے اس وقت پارک بھی نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اسی وقت ہی میں نے اپنی کزن کو کال کی۔ اس نے پہلے ہی باری میں کال اٹھا لی اور فکر مندی سے پوچھنے لگی، اب کیا ہو گیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے دوبارہ باہر نہیں بلانا، کیونکہ مجھ سے سردی برداشت نہیں ہوتی۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے زکام شروع ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے صرف تمہیں یہ کہنے کے لیے کال کی ہے کہ اب تم شام کے بعد اس پارک میں نہیں جانا، اور رات کے وقت تو یہاں پر اکیلے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اسے اس وقت یہاں پر آنے سے روکنا چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی یہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر اس وقت اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا حادثہ ہو جاتا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں پر میں نے ایک اجنبی کو دیکھا ہے۔ اسی کی نظروں کی تپش کو میں محسوس کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دیوار پھیلا کر یہاں سے نکل گیا۔ وہ حد سے زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اب زیادہ ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
بس تم صرف اپنا خیال رکھو اور گھر والوں کو بھی اس بارے میں بتا دو، لیکن تم گھر والوں کو یہ مت بتانا کہ تم رات کے 2 بجے پارک گئی تھیں اور تم نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر تم نے ایسا کہا تو وہ تم پر بھی شک کریں گے۔ تم انہیں اپنی دوست کا حوالہ دے کر یہ سب کچھ بتا دو۔ اب میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں، تم فکر مت کرو، میں سب کو ہی بتا دوں گی اور انہیں احتیاط کرنے کا کہوں گی۔ وہ کال کاٹ چکی تھی اور میں اپنے گھر کی طرف نکل آیا، مگر وہ شخص مسلسل میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے جلد ہی کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ جب بھی میری زندگی میں کوئی مصیبت آتی تھی تو مجھے اس مصیبت کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا۔ مزید دن گزرے تو میں اس سے شادی کی ضد کرنے لگا، کیونکہ اب مجھ سے سب کچھ مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں اس کے گھر میں رشتہ لے کر گیا تو اس کے ابا نے مجھے کہا کہ ابھی میں نے اپنی اس بیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا، کیونکہ بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ کم از کم آپ اس کا رشتہ تو پکا کر دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ دیکھو بیٹا، میں اپنی بڑی دونوں بیٹیوں کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ میں ان دونوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ نہ صرف وہ بلکہ ہر لڑکی جو کہ بڑی بہن ہوتی ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے اس کا رشتہ طے ہو۔ اگر میں اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ طے کر دیتا ہوں تو میری بڑی بیٹی دل برداشتہ ہو جائے گی اور میں اپنی وجہ سے اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ مگر میں تمہیں تسلی دے دیتا ہوں کہ تمہاری طرف سے میرا دل بالکل صاف ہے۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور مجھے اس رشتے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تم منگنی کرنے یا پھر رشتہ پکی کرنے کی رسم کی بات کر رہے ہو تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں 6 مہینے بعد آنے کے لیے کہتا ہوں۔ تم 6 مہینے بعد دوبارہ سے میری بیٹی کا رشتہ لے کر آنا۔ اس وقت تک مجھے کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ماموں کی بات سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ جب اماں کی طرف دیکھا تو اماں کے چہرے کے تاثرات بھی بالکل نارمل تھے۔ وہ یقیناً ماموں کی باتوں سے متفق ہی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ دیا اور دوبارہ سے صبر کرنے لگا، مگر میں نے اس سے ملنا نہیں چھوڑا تھا۔ میں ابھی بھی اسے بالکل ویسے ہی ملاقاتیں کرتا تھا جیسے پہلے۔ ایک چیز میں بہت شدت سے نوٹ کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ اب وہ کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگی تھی۔ پہلے وہ دن میں ایک بار مجھے ضرور ملتی تھی، چاہے 2 منٹ کے لیے ہی صحیح، لیکن اب اس کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ آخر ایسے کون سے کام ہیں جو تم کرتی ہو اور تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا پتا میری زندگی کتنی مشکل ہے۔ مجھے ابھی تک اس کی نوکری کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلے تو میڈیکل کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے میڈیکل بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ اس نے نہ جانے کون سی نوکری شروع کر دی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار پوچھنے کی کوشش کی تو وہ میری بات ٹال جاتی اور مجھے کہہ دیتی کہ میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ ایک دن وہ بہت اداس تھی۔ جب میں نے اس سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد آتی ہے۔ میں آج تک اپنی بہن کو نہیں بھول پائی۔ میں اسے ڈھونڈنے کی بھی ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں مل رہی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں ضرور مر جاؤں گی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تمہاری بہن کہاں پر گئی؟ ابھی کل ہی اس کے گھر گیا تھا، اس کی دونوں بہنیں ہی گھر پر ہی موجود تھیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگی کہ مجھ سے بھی ایک چھوٹی بہن تھی، 14 سال کی تھی، لاپتہ ہو گئی۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم لوگ اسلام آباد آئے تھے، کیونکہ ابا کو ایک شخص نے بتایا تھا کہ اس نے میری بہن کو اسلام آباد میں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ماموں نے ہم سے یہ بات کیوں چھپا کر رکھی؟ میرے ابا نے تم سے یہ بات بھی چھپائی ہوئی تھی کہ انہوں نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ پہلی شادی انہوں نے میری ماں سے کی تھی، جبکہ دوسری شادی انہوں نے کسی اور عورت سے کی تھی۔ جب اس عورت نے میری بہن کو جنم دیا تو وہ خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری بہن کی پرورش میری اپنی سگی ماں نے ہی کی تھی۔
مجھے اپنا سر چکراتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی بات انہوں نے ہم سے چھپا کر رکھی تھی۔ تم اپنی بہن کو کیسے ڈھونڈ سکتی ہو؟ تم تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں نے اسے فکر مندی سے پوچھا، اور پھر میں نے اسے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سب کے چکر میں تم اپنے آپ کو کسی بڑی مشکل میں ڈال دو جس سے نکلنا بعد میں ناممکن ہو جائے۔ تم میری فکر مت کرو، مجھے اب کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ رات کے وقت مجھے میری بہن کی چیخیں سونے نہیں دیتی۔ وہ روز خوابوں میں مجھے پکارتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میری مدد کرنے کے لیے آؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے تسلی دوں۔ کافی دیر تک میں اس کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا اور وہ روتی رہی اور اپنے دل کی باتیں مجھے بتاتی رہی۔ جب وہ اپنا دل ہلکا کر کے فارغ ہوئی تو میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہت غور سے میرے ایک ایک نقش کو دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگی کہ اگر میں تم سے کبھی کوئی بات چھپاؤں تو کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ اگر اس سب کا اثر ہمارے رشتے پر پڑے گا تو میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے رشتوں کو کسی بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر تم سوچتی ہو کہ کوئی ایسی بات ہے جو تمہارے لیے بتانا بہت ضروری ہے تو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ مجھے بتا دو۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے موبائل نکالا، نہ جانے اس نے کس کو میسج کیا۔ جب وہ میسج کر کے فارغ ہوئی تو میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ابھی میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی، لیکن بہت ہی جلد تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس کی حرکتیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں۔ زیادہ دیر تک میں اس کے پاس نہیں بیٹھ سکا اور خاموشی سے اٹھ کر گھر چلا آیا۔ میں نے اماں سے جا کر ماموں کی دوسری بیوی کے بارے میں پوچھا تو اماں نے مجھے کہا کہ انہیں اس بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا۔ تو ماما، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے اماں سے شکایت کی۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ یہ کوئی بہت اہم بات نہیں تھی۔ یعنی سب کو ہی اس بارے میں پتا تھا سوائے میرے؟ کافی دن تک میں اکیلا ہی رہا۔ میں نے اسے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ دل ہی دل میں اسے ناراض بھی تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے اور اس کی بھی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تو مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ اس کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ ماموں مسلسل ایک ہی بات کہے جا رہے تھے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کو اتنا پریشر نہیں دینا چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے اپنی بیٹی کو پریشان کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بھی اس کی فکر ہونے لگی۔ میں نے ماموں سے پوچھا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، مجھے تفصیل سے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ ماموں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ اب اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے پہلے اپنے آپ کو ایک مشکل میں پھنسا لیا تھا، لیکن اب وہ جان بوجھ کر دوسری مشکل میں پھنسنے جا رہی ہے۔ میں اسے کہہ بھی رہا ہوں کہ میری بات مان لو، اگر وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ماموں خود سے ہی باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ مجھے کوئی نفسیاتی انسان لگ رہے تھے۔ میں اس کے کمرے میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو میں مایوس ہو کر گھر چلا آیا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے۔ مجھے خبر ملی کہ وہ کچھ زیادہ ہی ہسپتال کے چکر لگا رہی ہے۔ دراصل وہ جس ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی اس ڈاکٹر سے میری اچھی بات چیت تھی اور وہ میرے اور اس کے رشتے کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ سب ٹھیک تو ہے، تمہاری محبوبہ پریگننسی اس کا ٹیسٹ کروانے کے لیے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ شام کے وقت ماموں نے مجھے کال کی اور کہا یہ تم رشتہ لے کر میرے گھر میں اب آ سکتے ہو۔ مجھے ان کی چالاکی سمجھ لگ چکی تھی۔ میں ان کے گھر پہنچا اور انہیں کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا گناہ میرے سر پر تھوپ دیں گے اور میں کچھ بھی نہیں کہوں گا؟ میری بات سن کر ان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ خدا کے لیے میری عزت کو بچا لو، خدا کے لیے میری بیٹی سے شادی کر لو۔ میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ شادی کے بعد میری بیوی کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔
آپ نہ ہی اس سے ملنے کی کوشش کریں گے اور نہ ہی میری اجازت کے بغیر اس سے بات کریں گے۔ وہ میری شرط ماننے پر راضی ہو گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ فی الحال اسے یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ ہے۔ میں آج رات ہی مولوی کو لے کر آ جاؤں گا اور اس سے نکاح کر لوں گا۔ ماموں نے کہا کہ میں ایک چھوٹا سا فنکشن کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان لی۔ میں دل ہی دل میں اس عورت سے بہت نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ اس عورت نے مجھے دھوکہ دیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے ایک اور راز چھپا ہوا ہے۔ جب میں باہر گیا تو دیکھا کہ وہ اس وقت درس سے کرا رہی تھی، جبکہ اس کے پاس 2 آدمی وردی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا تو مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ وہ ایک سیکریٹ ایجنٹ تھی۔ یہ سب کچھ اس نے صرف اور صرف اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے کیا تھا، اور ایک ایسے مشن پر گئی تھی جو اس کے لیے خود بڑا خطرہ تھا۔ اس مشن میں وہ کامیاب بھی ہو گئی اور اپنی بہن کو بازیاب بھی کروا دیا، لیکن اس دوران وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی جو بہت ظالم تھے۔ وہ 3 دن تک ان کے پاس گئی اور وہ 3 دن تک اس کے ساتھ ظلم کرتے رہے۔ پھر بعد میں وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس کے پاس عزت نہیں بچی تھی۔ یہ سب جان کر مجھے بہت افسوس بھی ہو رہا تھا اور دکھ بھی ہو رہا تھا۔ سب لوگوں نے ہی اس سے وہ بچہ گرانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس نے سب کو کہا تھا کہ اس نے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ اسے ضرور اس دنیا میں لائے گی۔ سردی کی وجہ سے اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ قریب کھڑے ان دونوں لوگوں نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا۔ مجھے اس وقت شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ اس نے بے وفائی کی ہے، اب میں نے اپنی ہی سوچ پر لعنت بھیجی اور اسے ہسپتال لے کر چلا گیا، لیکن کچھ پیچیدگیاں ہونے کی وجہ سے اس نے اپنا بچہ کھو دیا۔ اس کے بعد میں نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ اسے کبھی بھی ماضی کی یاد نہیں دلاؤں گا، بلکہ اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آؤں گا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔